آج ماہ ربیع الثانی کے آخری جمعۃ المبارک کے دن یہ 3 کام لازمی کر لو۔ وہ جو ساری عمر نہ مل سکا وہ آج ملے گا۔ آپ کی ہر دعا قبول ہوگی، ہر حاجت، ہر مقصد میں کامیابی ملے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج ماہ ربیع الثانی کا آخری جمعۃ المبارک کا دن ہے۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ ماہ ربیع الثانی کے آخری جمعے کے دن جس گھر میں یہ 3 کام کر لیے جاتے ہیں، اس گھر کا بچہ بچہ دولت مند بن جاتا ہے۔ اس گھر سے غربت کا، تنگ دستی کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ ہو جاتا ہے۔ جمعے کے دن کی فضیلت و برکت کے بارے میں ہر کوئی جانتا ہے۔ جمعے کا دن قبولیت کا دن ہوتا ہے۔ جمعے کا دن خزانہ لوٹنے کا دن ہوتا ہے۔ جمعے کا دن رب کعبہ کو راضی کرنے کا دن ہوتا ہے۔ جمعے کا دن رب سے اپنی ہر بات منوانے کا دن ہوتا ہے۔ آج ماہ ربیع الثانی کا آخری جمعہ ہے، اور جب ماہ ربیع الثانی کا آخری جمعے کا دن آتا ہے تو اس کی فضیلت اور برکت پہلے تمام دنوں سے بڑھ جاتی ہے۔ آج بہت بابرکت دن ہے، اور آج کے اس بابرکت دن میں آپ نے یہ 3 کام لازمی کرنے ہیں۔ یہ 3 چھوٹے چھوٹے اعمال پڑھنے ہیں۔ یہ اعمال پڑھنے کے بعد آپ رب کریم سے جس حاجت، جس مقصد کی نیت کر کے بیٹھیں گے، مصلی چھوڑنے سے پہلے پہلے آپ کی ہر حاجت، ہر مقصد غیب سے پوری ہو جائے گی۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے گھر کے حالات بدلنے کا نام نہیں لیتے، وہ جو بالکل مایوس ہو چکے ہیں، بڑے بڑے وظائف، بڑی بڑی تسبیحات پڑھنے کے باوجود بھی گھر کے حالات نہیں بدل رہے، یہاں تک کہ دعائیں تک قبول نہیں ہوتی، تو دنیا جہاں کے تمام کام چھوڑ کے آج ربیع الثانی کے آخری جمعے کے دن یہ 3 کام کرنے کی دیر ہے۔ آپ کی وہ دعائیں، وہ حاجات، وہ کام جو کئی سالوں سے پورا ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا، آج یہ 3 کام کرنے سے آپ کے ہر مقصد میں کامیابی یقینی ہو جائے گی۔ جس کے لیے آپ کئی سالوں سے در در کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں، یہ وظیفہ پڑھنے کی دیر ہے، تمام مقصد غیب سے پورے ہو جائیں گے۔ آج موقع ہے، آج جتنا مانگنا ہے مانگ لو۔ آج اپنے کبیرہ صغیرہ گناہوں کی معافی بھی مانگ لینا، کیونکہ یہ نہ ہو کہ ہمارے گناہوں کی پکڑ کی وجہ سے وظائف ضائع ہو جائیں۔ اس لیے آج آپ نے صغیرہ کبیرہ گناہوں کی معافی مانگنی ہے، اور پھر اپنے گناہوں کو بخشوانے کے بعد رب کی ذات راضی ہو جائے گی۔ اور جس بندے سے رب کی ذات راضی ہو جاتی ہے، وہ ایسے ہو جاتا ہے جیسے ماں کے پیٹ سے ابھی پیدا ہوا ہو۔ اگر کوئی بندہ ربیع الثانی کے آخری جمعے کے دن یہ وظیفہ شروع سے آخر تک بتائے گئے طریقے سے پڑھتا ہے، تو یقین کیجیے گا ایک ایسی زندگی کا آغاز ہو جائے گا کہ کبھی کسی کے سامنے جھکنا نہیں پڑے گا، نہ کبھی کسی سے مانگنا پڑے گا، نہ در در کی ٹھوکریں کھانی پڑیں گی، نہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے پڑیں گے۔ آپ جس طرف قدم بڑھائیں گے کامیابی مقدر ہو جائے گی۔ آپ جس چیز میں ہاتھ ڈالیں گے وہ سونا ہو جائے گی۔ آج یہ 3 کام آپ کی تقدیر کا فیصلہ کرے گی۔ آپ کے مقصد کا ستارہ چمک اٹھے گا۔ اگر میرے بس میں ہوتا تو میں آپ میں سے ہر ایک کو بازو پکڑ کر مصلی پر بٹھاتا اور کہتا کہ ماہ ربیع الثانی کا آخری جمعہ آ چکا ہے، بابرکت دن آ چکا ہے۔ آج یہ چھوٹے چھوٹے 3 کام ضرور کر لو۔ آج پوری زندگی کا نصیب اور تقدیر بدل جائے گی۔ آنے والی نسلوں تک رزق اور دولت کی کبھی کمی نہیں آئے گی۔ آنے والی نسلیں بھی آباد ہو جائیں گی۔ آپ چاہے پاکستان سے ہیں، چاہے انڈیا سے ہیں، سعودی عرب، دنیا کے کسی بھی کونے سے آپ کا تعلق ہے، جب آپ کے ملک میں ربیع الثانی کا آخری جمعہ آ جائے تو آپ نے دنیا جہاں کے تمام کام چھوڑ کر پہلے یہ 3 کام ضرور کرنے ہیں۔ اگر بندہ ربیع الثانی کے آخری جمعے کے دن اپنی پوری زندگی کی کامیابی کے لیے، اپنی نسلوں کی کامیابی کے لیے، اپنے گھر کے بچوں کو ارب پتی بنانے کے لیے 1 منٹ نہیں نکال سکتا، تو پھر وہ کبھی بھی کامیاب ہو نہیں سکتا۔ آج آپ کی جو بھی مصروفیات ہیں، جو بھی آپ کے کام ہیں، آپ نے جہاں جانا ہے، جہاں سے آنا ہے، آپ وہ کام کر لیجئے، لیکن اگر صرف 1 منٹ رب کی بارگاہ میں نکال سکتے ہو تو صرف 1 منٹ نکال کے یہ وظیفہ پڑھنے سے ربیع الثانی کے آخری جمعے کے دن آپ پر رحمت برکتوں کی برسات ہو جائے گی۔ آپ کے بگڑے کام سنور جائیں گے، آپ کی ہر مشکل پریشانی کا غیب سے خاتمہ ہو جائے گا۔ تو اس سے بڑھ کر اور کیا چاہتے ہو؟ آج رب کریم کی بارگاہ میں مانگنے کی دیر ہے، ہر دعا قبول ہو جائے گی۔ آج رب کریم کی بارگاہ میں مانگتا بھکاری فقیر بن کر بیٹھو گے، میرا رب بادشاہ بنا کر اٹھائے گا۔ آپ نے رب کریم سے جو بھی مانگا آج مانگ لو، من پسند نوکری، من پسند شادی، اس کی نیت کر لو۔ آج وہ قبولیت کی گھڑیاں ہیں جس میں آپ جو بھی مانگیں گے آپ کو مل کر رہے گا۔
ایک وہ وقت ہے جب انسان کبھی مشکل وقت، کبھی پریشانی آتی ہے تو بندہ رب کریم کے سامنے روتا ہے، گڑ گڑاتا ہے اور اپنے مسائل کا حل مانگتا ہے۔ آج وہ وقت ہے جب رب کہتا ہے تو مانگ، کیا مانگتا ہے؟ تیرے منہ سے نکلی ہر بات تیرے نصیب میں لکھ دی جائے گی، تیری تقدیر کا ستارہ چمک اٹھے گا، تو مانگ تو صحیح۔ آج میں آپ کو کسی بندے سے نہیں، رب سے مانگنے کا کہہ رہا ہوں۔ اس لیے جب بھی رب کریم سے مانگو تو تھوڑا نہ مانگیے گا، ضد کر کے مانگیے گا، اتنا مانگیے گا کہ آپ کے خزانے چھوٹے پڑ جائیں لیکن رب کے خزانے میں کبھی کمی نہیں آئے۔ آج جو بے روزگار ہیں روزگار کے لیے پڑھ لیں، آج جو آپ میں سے کوئی بے اولاد ہے نرینہ اولاد کے لیے پڑھ لیں، آپ میں سے جو کوئی قرض دار ہے قرض سے مکمل نجات کے لیے پڑھ لیں، آج وہ بیٹے جن کے رشتے نہیں ہو رہے یا رشتے ہو جاتے ہیں، ٹوٹ جاتے ہیں، رشتوں میں آسانیوں کے لیے پڑھ لیں، رشتوں کی بندش کو توڑنے کے لیے پڑھ لیں، جلد شادی کے اسباب کے لیے پڑھ لیں، من پسند نوکری، من پسند شادی کے لیے پڑھ لیں۔ ہر انسان کے مسئلے الگ ہیں، پریشانی الگ ہیں، خواہشات الگ ہیں۔ آج کوئی کرائے کے مکان میں رہتا ہے، اپنا ذاتی گھر چاہتا ہے، تو رب کریم سے مانگ کر دیکھے، آج رب کی بارگاہ میں ہر کسی کی دعا قبول ہو رہی ہے۔ آج رب کریم کی بارگاہ سے جھولیاں بھر رہی ہیں، نسلیں آباد ہو رہی ہیں۔ آج ماہ ربیع الثانی کا آخری جمعۃ المبارک کا دن ہے۔ آپ کا مسئلہ جتنا بھی بڑا کیوں نہ ہو، جلد مسائل کا حل مل جائے گا۔ صرف رب کریم سے مانگ کر تو دیکھو، رب کے سامنے جھولی پھیلا کر تو دیکھو، مقصد کی نیت کر کے تو دیکھو۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے آج کے اس بابرکت عمل کی طرف چلتے ہیں، لیکن اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را ابھی اس چینل کو سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا انشاءاللہ۔ محترم ناظرین اکرام، اب عمل کیا ہے؟ آپ ربیع ثانی کے آخری جمعۃ المبارک کے دن دکان پر ہیں، دفتر میں ہیں، سفر کاروبار، جہاں جس جگہ پر آپ کو وقت ملتا ہے، چلتے پھرتے بھی آپ یہ 3 اعمال پڑھ سکتے ہیں۔ کسی صورت آپ نے یہ اعمال نہیں چھوڑنے، آپ نے یہ اعمال اس طرح سے پڑھنے ہیں کہ آپ سب سے پہلے باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سبھی پڑھ سکتے ہیں، آپ مختصر سا درود صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، یا آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں تو سب سے بہتر ہے۔ درود ابراہیمی ثواب کی نیت سے ایک بار میرے ساتھ پڑھیے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ آپ کرائے کے مکان میں رہتے ہیں، آپ اپنا ذاتی مکان خریدنا چاہتے ہیں، اس کی نیت کر لیں۔ آپ کو رزق چاہیے، رزق مانگ لیں، دولت چاہیے، دولت مانگ لیں، جس کو جو چاہیے مانگ لے، کیونکہ آج یہ 3 کام کرتے دوران آپ جس مقصد، جس حاجت، جس کی نیت کر کے بیٹھیں گے، 100% گارنٹی سے وہ مقصد پورا ہو کر رہے گا انشاءاللہ۔ آپ نے اپنے مقصد کی نیت کرتے ساتھ ہی فوری طور پر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اور سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے، وہ پہلا کام جو آپ نے کرنا ہے، آپ نے رب کریم کے 2 صفاتی ناموں کو پڑھنا ہے۔ یہ نام ہر کسی کو زبانی آتے ہیں، یہ نام ہر کوئی جانتا ہے، لیکن یہ کوئی نہیں جانتا کہ ان ناموں کو کب پڑھنا ہے اور کب کیسے فائدہ ہوتا ہے۔ پہلا صفاتی نام رب کریم کے وہ صفاتی نام یا رزاق یا فتح کا وظیفہ ہے۔ آپ نے صرف 3 کام کرنے ہیں، توجہ سے سنیے گا۔ پہلے نمبر پر آپ نے یا رزاق یا فتح کو پڑھنا ہے۔ یا رزاق، اے رزق دینے والی ذات، یا رزاق یا فتح کو ملا کر پڑھیے گا تو ایک شمار ہوگا۔ آپ نے کیسے پڑھنا ہے، کتنی بار پڑھنا ہے، توجہ کیجیے گا۔ یا رزاق یا فتح ایک بار ہو گیا، یا رزاق یا فتح 2 بار ہو گیا، یا رزاق یا فتح 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ یا رزاق یا فتح کو اپنے ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ 11 مرتبہ یا رزاق یا فتح پڑھنے سے آپ کے بڑے بڑے کام سنور جائیں گے، رزق اور دولت کا سیلاب آ جائے گا، ہر مشکل پریشانی کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ ہو جائے گا۔ آپ جس چیز میں ہاتھ ڈالیں گے کامیابی مقدر ہو جائے گی۔
بس آپ نے یا رزاق یا فتح کو بتائے گئے طریقے سے پڑھنا ہے۔ ایک ایک نقطہ، ایک ایک بات آپ اس لیے سمجھا رہا ہوں کہ ربیع الثانی کے آخری جمعہ بار بار نہیں آئے گا۔ آپ نے یا رزاق یا فتح کو بتائے گئے طریقے سے پڑھتے ساتھ ہی دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ ایک قرآنی آیت کا ہے۔ یہ آیت رب کریم کو اتنی پسند ہے کہ اس کے ذکر سے عرش الہی سے فرشتے زمین پر آ جاتے ہیں، رزق اور دولت خود چھوڑ کر چلے جاتے ہیں۔ وہ جس چیز کے لیے انسان ساری زندگی صبح سے لے کر شام تک محنت کرتا ہے، بڑی بڑی سفارشیں کرواتا ہے، ڈر ڈر کی ٹھوکریں کھاتا ہے، لوگوں کے طعنے سنتا ہے، آج وہ خواہش، آج وہ ہر حاجت جتنی بھی بڑی ہے، اگر آپ خزانے بھی مانگو گے تو ایک آیت حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھنے سے آپ کی ہر حاجت پوری ہو جائے گی۔ یہ ربیع الثانی کے آخری جمعے کا دن ہے۔ دوسرا کام، دوسرا وظیفہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھنا ہے۔ جب کوئی بندہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھتا ہے کہ میرے لیے میرا رب ہی کافی ہے، عرش پر بیٹھا رب فرشتے سے پوچھتا ہے یہ کون ہے جو اس بات کا اقرار کر رہا ہے کہ میرے لیے میرا رب ہی کافی ہے، میں اس بندے سے راضی ہوں۔ فرشتے اس بندے کا نام پیش کرتے ہیں، رب کریم فرشتوں کو حکم جاری کرتا ہے کہ اے فرشتوں، اس بندے کے منہ سے نکلی ہر بات کو پورا کر دو۔ آج یہ میرا بندہ جو مانگتا ہے، جتنا مانگتا ہے، جیسا مانگتا ہے، ہر اس کی خواہش کو پورا کر دو۔ فرشتے غیب سے ہر مشکل پریشانی کا حل لے کر آ جائیں گے۔ آپ کی طرف آنے والی ہر رکاوٹیں جن کو نہ آپ جانتے ہیں نہ میں جانتا ہوں، آنے والے مسائل بھی فرشتے غیب سے ختم فرما دیں گے۔ آپ پورے سال رزق اور دولت سے مالا مال ہو کر رہیں گے۔ آپ پورا سال جس طرف قدم بڑھائیں گے کامیابیاں مقدر ہو جائیں گی۔ اگر میں اس کے کمالات گنوانا شروع کروں تو ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی، پورا دن بھی گزر جائے گا تو اس کی تعریف ختم نہیں ہوگی۔ صرف اتنا کہوں گا کہ آج یہ 3 کام کر لینا۔ سینے کا راز بتا رہا ہوں، ربیع الثانی کے آخری جمعے کا باکمال اور مجرب وظیفہ بتا رہا ہوں۔ آپ نے دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے، آپ نے حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو پڑھنا ہے۔ کیسے پڑھنا ہے، کتنی بار پڑھنا ہے، توجہ کیجیے گا۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل ایک بار ہو گیا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل 2 بار ہو گیا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، آپ نے صرف 33 بار پڑھنا ہے۔ جب آپ حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو پڑھ لیں تو اس کے بعد آپ نے تیسرے اور آخری نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے، اگر یہ تیسرے نمبر پر جو وظیفہ بتا رہا ہوں یہ نہ پڑھا تو وظیفے کا کوئی فائدہ نہ ہوگا۔ یہ آج کے عمل کی ریڑھ کی ہڈی ہے اور رب کو منوانے کا راز ہے۔ آج آپ نے تیسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ لا حول ولا قوت الا باللہ کا وظیفہ ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ کا مطلب ہے رب کریم سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنا، جن گناہوں کی وجہ سے پکڑ ہو جاتی ہے، پھر پورا سال تنگ دستیاں، مصیبتیں، پریشانیاں اس بندے کا مقدر ہو جاتی ہیں، اور جس کے گناہوں سے معافی ہو جاتی ہے وہ آج رب کریم سے ضد کر کے جو بھی مانگتا چلا جائے گا، اس کے مقدر میں، اس کے نصیب میں لکھ دیا جائے گا۔ اسے برکتوں والا، رحمتوں والا، نعمتوں والا، رزق حلال نوازا جائے گا، بے برکتی اور بے سکونی کا خاتمہ ہو جائے گا۔ اس گھر کا بچہ بچہ ارب پتی ہو جائے گا۔ جو ربیع الثانی کے آخری جمعے کے دن شروع سے اب تک ایک ایک نقطہ، ایک ایک چیز بتائے گئے طریقے سے یہ 3 کام کریے گا، آج جمعۃ المبارک کا بابرکت دن ہے۔ آپ نے لا حول ولا قوت کو صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ کیسے پڑھنا ہے، توجہ کیجیے گا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ ایک بار ہو گیا، لا حول ولا قوت الا باللہ 2 بار ہو گیا، لا حول ولا قوت الا باللہ 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے لا حول ولا قوت کو اپنے ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، آپ نے صرف 11 بار لا حول ولا قوت الا باللہ کو پڑھنا ہے۔ جب آپ پڑھ رہے ہوں، پڑھتے دوران نہ آپ نے کسی سے بات کرنی ہے نہ کوئی آپ سے بات کرے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنے سے 7 آسمانوں اور زمینوں کا رزق آپ کے مقدر میں لکھ دیا جائے گا۔ پھر دونوں ہاتھوں سے بانٹنے بھی جاؤ گے تو رزق اور دولت میں کبھی کمی نہیں آئے گی۔ یہ رب کریم کی بارگاہ سے مانگنے کا طریقہ بتا رہا ہوں۔ آج یہ موقع سال میں ایک بار ملے گا اور یہ موقع ہاتھ سے نکل گیا تو پورے سال کا پچھتاوا ہوگا۔ ربیع الثانی کا آخری جمعۃ المبارک بار بار نہیں آئے گا۔ توجہ اور دھیان سے اور خلوص نیت سے یہ وظیفہ پڑھا جائے تو بہتر ہے۔ ناظرین، وظیفہ مکمل ہوتے ہی آخر میں اتنے ہی درود پاک لازمی پڑھیے گا جتنا آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔
आप दोनों हाथ उठाकर सबसे पहले अपने गुनाहों की सच्ची तौबा कीजिए। ये अमल की शर्त है, क्योंकि ये ना हो कि गुनाहों की पकड़ की वजह से वजीफा ज़ाया हो जाए। जब दिल को सुकून मिल जाए कि मेरी तौबा कबूल हो गई, अब रब करीम की बारगाह से रो रो कर गिड़गिड़ा कर दुआ मांगिएगा। मौला करीम तो राज़िक भी है, खालिक भी है, मालिक भी है। वो तो हर शय पर कादिर है। अपने प्यारे हबीब के सदके मेरी और मेरे आने वाली नस्लों की हर हाजत को पूरा फरमा दे। दुआ है कि रब्बे करीम मेरा सुनाना, आपका सुनना अपनी पाक बारगाह इलाही में कबूल व मंजूर फरमाए। आमीन। हम सब के कबीरा सगीरा गुनाहों की माफ़ी फरमाए और मुझ समेत हम सब की नेक जायज़ हाजत को पूरा फरमाए। आमीन सुबह आमीन। तमाम नाज़रीन से गुजारिश है कि अपने रिज़्क में बरकत और वसअत के लिए अल्लाह ताला के 99 नामों में से कोई एक नाम कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।